السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول رگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 7۔ رومانہ سے زیادہ بری حالت رومان کی تھی۔ وہ ہسپتال کی وردی ہی پہنا ہوا تھا، بکھرے ہوئے بال، بادامی آنکھیں بوجھل اور متورم تھی۔ میرے ساتھ میرے کمرے میں آؤ، اکبر نے حکم صادر کیا اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ نہیں ابا، رومی کا کوئی تعلق نہیں ہے میری طبیعت سے۔ اس نے اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا تعلق تو ہے، تمہارا باپ اندھا نہیں ہے اور نہ ہی ناسمجھ ہے۔ رومانہ نے بتدریج اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں جانتی ہوں ابا، لیکن کیا میری بات اتنی ارزاں ہے کہ آپ اسے نہ مانیں؟ کیا میں قابل اعتبار نہیں ہوں ابا؟ رومانہ نے جس کرب سے کہا تھا اور یہ کہتے ہوئے جو اس کے آنسو نکلے، وہاں موجود ہر شخص کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، کیونکہ وہ ایسی تھی ہی نہیں۔ رومان کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوئی تھی اور ناک اور کان کی لوئیں بھی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔ ایک آنسوؤں کا گولہ تھا جو اس نے نگلا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ سامنے صوفے پر ہی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار نہ اسے دیکھا، نہ ہی 2 دن سے بات کی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا سوچا بھی کیسے؟ تم تو ہمارے گھر کی شمع ہو، تمہارے بغیر اس گھر میں اندھیرا تھا۔ اشما نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر سہلایا۔ اکبر بھی وہیں بیٹھ گیا۔ کہاں تھے تم 2 دن سے؟ اس بار سوال رومان سے ہوا۔ دوست کے ساتھ تھا۔ رومان نے لٹ مار جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو رومی، سچ بتاؤ۔ اشما نے اسے گھرکا۔ بابا مجھے تھوڑی اسپیس کی ضرورت تھی، ہوٹل میں تھا 2 دن سے۔ میں کچھ وقت اکیلے اپنے ساتھ نہیں گزار سکتا کیا؟ مطلب یہ بات تو طے ہے کہ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، تمہیں اکیلے رہنا ہے، وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ دیکھو بچوں، تم دونوں میاں بیوی ہو، تمہارے درمیان کسی بات میں بھی ہمیں مداخلت کرنا زیب نہیں دیتا۔ لیکن ایک مشورہ میرا تم دونوں کو ہے کہ فاصلے اتنے نہیں بڑھنے چاہیے کہ بعد میں اس وقت کے ضائع ہو جانے پر پچھتاوا ہو یا لوٹ کر آنا ہی مشکل ہو جائے۔ اور رومی، تم جانتے ہو یہ بہت نازک مزاج اور حساس ہے۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں مر بھی گیا تو تم اس پر آنچ نہیں آنے دو گے، لیکن اس کا دل مت دکھانا۔ یہ کبھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یتیم ہے۔ جھک جانا لیکن اس کی آہ نہ لینا۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ وجہ مجھے یا کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے سامنے ابھی دوستی کرو۔ اکبر نے حتمی طور پر کہا تو رومی نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر آؤ۔ اکبر نے اٹھ کر رومان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا۔ دونوں باپ بیٹے ہو بہو ایک جیسے لگتے تھے۔ بس رومان پر جوانی کا شباب زیادہ تھا اور اکبر پر ادھیڑ عمری کی سنجیدگی۔ اکبر نے اسے رومانہ کے پاس ہی صوفے پر بٹھا دیا۔ چلو ہاتھ ملاؤ دونوں، دوستی کرو میرے سامنے۔ رومی کو اب اسے چھونے میں شرم آ رہی تھی۔ شکوہ جوں کا تو تھا، لیکن ندامت بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر بھی اس نے اپنی چوڑی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گی۔ وہ سوچ رہا تھا جب رومانہ نے اپنی نازک ہاتھ، جو بیماری کے بعد اور نازک ہو گیا تھا، بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے لمس میں آج اتنی اجنبیت تھی کہ رومان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ رومانہ کا ہاتھ ہے۔ اس پر عجیب یہ کہ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جیسے واقعی سب ٹھیک ہو گیا ہو۔ رومان کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ وہ لڑکی ہے ہی نہیں جو اس کی رومانہ تھی۔ بہت اچھا کیا دونوں نے۔ دیکھو، لڑائی چھوٹی بڑی ہر جوڑے میں ہوتی ہے، لیکن انہیں جلد از جلد اپنے درمیان میں ہی حل کر لینا چاہیے۔ میں اپنے تجربے سے یہ بات کر رہی ہوں۔ ہماری بہت زندگی ایک دوسرے کے بغیر ضائع ہوئی ہے۔ تم لوگ یہ غلطی نہ کرنا۔ اشما نے اپنے ذاتی تجربات بچوں کو صحیح بات سکھانے کے لیے بتائے۔ نامحسوس انداز میں رومانہ نے ہاتھ رومی کے ہاتھ سے ہٹا کر اپنے پہلو میں گرا لیا تھا۔ مام! احمد گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی طوفان کی طرح شور مچاتا ہوا آتا تھا۔ مام، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بولتا ہوا آیا تو رومانہ کو اشما کے گلے لگے دیکھ بیزار منہ بنا کر بولا، کیا ناٹک چل رہے ہیں یار؟ ہر وقت کے ناٹک چلتے ہیں اس لڑکی کے۔ میرا حق کھا گئی قبضہ مافیا کہیں کی۔
بچپن سے ہی وہ اسے قبضہ مافیا کہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسا پیار، توجہ اور محبت اسے ملنی چاہیے تھی، روما کے آنے کے بعد سب اس کے حصے کی توجہ رومانہ کو دیتے ہیں۔ بس تم جلتے ہی رہنا، جل جل کر کالے ہو گئے ہو۔ رومانہ اسے پلٹ کر چھیڑنا نہ بھولی۔ بلا بلا بلا، احمد نے یوں گندا منہ بنا کر کمرے کا رخ کیا۔ موم، اگر یہ چاپلوسی ختم ہو جائے تو مجھے کمرے میں دے دے کھانا۔ ہاں ہاں جاؤ، شمیم کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ احمد کھانا کھا لو تو مجھے حورم کے ہاتھ چھوڑانا، روما نے بھی پیچھے سے بولا۔ وہ جو اوپر کا زینہ تقریباً چڑھ چکا تھا وہیں سے ہانک لگا کر بولا، آپ کے ابا جی کا ملازم نہیں ہوں میں، اپنی کلو دوست سے خود جا کر ملو۔ احمد جب وہ حد سے زیادہ بولا تو اکبر نے اسے جھڑکا، جبکہ رومی کے جبڑے بھیچے تھے۔ آخر رومانہ چاہ کیا رہی تھی؟ یار نقاب تو ہٹا لو، ایسے تو کوئی سمجھے گا کہ ہم ڈیٹ پر آئے ہیں۔ اس خوبصورت شخصیت والے لڑکے نے آنکھوں پر کالے چشمے لگائے ہوئے تھے، بلیک پینٹ شرٹ میں اس کا دمکتا پٹھانی رنگ اور کھڑے نین نقش، نفاست سے کٹی داڑھی اور ماتھے پر بے نیاز بال۔ وہ اس نقاب پوش لڑکی کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ اوپر سے گاڑی کا دروازہ بھی اس کے لیے خود کھولا۔ وہ تو بے ہوش ہو جانے کے در پہ تھی۔ وہی تو تھا جس کے وہ خواب سجاتی تھی، جو اسے آج سچ ہوتے نظر آ رہے تھے۔ احمد کے کہنے پر حورم نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھیں۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی حورم سے سلام تک نہ کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کہاں سے اس کا نمبر حاصل کر کے وہ اس سے ملاقات کا متمنی تھا۔ حورم گھر میں دوست کا کہہ کر آئی، کیونکہ احمد نے یہی بولا تھا کہ گھر میں بتا کر نہیں آنا۔ وہ کوئی خاص بات کرنے والا ہے۔ حورم کے تو پیر زمین پر نہ لگتے تھے کہ احمد نے، اس کے خوابوں کے حسین شہزادے نے اسے یاد کیا، اس سے بات کی اور اس سے ملنا چاہتا ہے۔ احمد کی تیاری سے لگ رہا تھا جیسے خاص طور پر یہ جان لیوا روپ دھار کر اسے گھائل کرنے آیا ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں سوار اس کیفے تک جا رہے تھے جہاں کا احمد نے اسے فون پر کہا تھا۔ حورم آڑی آڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سائڈ پوسٹ سے بھی کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ حورم نے گہرا سانس بھرا جب احمد نے مصروف سا گاڑی چلاتے ہوئے اپنے نچلے لب کو دبایا۔ او ہو، کیا کھا کر پیدا کیا ہے اشما پھپھو نے اسے، کتنا پیارا ہے۔ حورم کے دل نے پکار لگائی، جڑا اس کا تاڑنا شاید احمد بھاپ گیا تھا، اسی لیے رخ اس کی طرف کر کے بولا، کیا ہوا؟ بھینی سی مسکان مسلسل سجی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ گڑبڑائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آج تک جتنی بار وہ احمد سے ملی وہ ایک نخریلا، بیزار، گھمنڈی اور چڑچڑا سا شخص لگا تھا اسے۔ خیر وہ پہنچ گئے۔ ٹیبل پہلے سے ریزرو تھی۔ وہاں موجود لڑکیاں احمد کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھیں۔ کیفے بہت پیارا تھا۔ دونوں آمنے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ جی کہیے، حورم نے احمد کو مخاطب کیا۔ آرڈر تو کرو کچھ پہلے یار، اتنا غریب بھی نہ سمجھیے، کیفے لایا ہوں تو ایک کپ کافی بھی پلا ہی سکتا ہوں۔ احمد شوق ہو رہا تھا، مطلب احمد اور شوق۔ حورم کی آنکھیں ویسی ہی بڑی تھی اور وہ انہیں بڑا کر کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ یار ایسے گھورو تو مت، ڈر لگ رہا ہے۔ احمد نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا تو حورم نے ادھر ادھر دیکھا۔ کافی اور سینڈوچ کا آرڈر دے کر اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو بات کچھ یوں ہے، مجھے تمہاری مدد چاہیے، وہ بولا۔ اچھا تو میں آپ نہیں تم ہوں، ٹھیک ہے، حورم نے سوچا۔ جی کہیے۔ وہ خود کو پر اعتماد دکھا رہی تھی جبکہ دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ مجھے ایک سرپرائز پلان کرنا ہے۔ جی کہیے، میں ہمتن گوش ہوں۔ کیا ہوں؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ یعنی میں سن رہی ہوں، آپ بولتے رہیں۔ اوہ سوری، آئی couldn't گیٹ یو۔ احمد کا انگریزی لب و لہجہ بالکل انگریزوں والا تھا، کیونکہ اس نے ان انگریزوں کے بیچ ہی بولنا سیکھا۔ شمیم آرا جس ملازمہ کو اشما اپنے ساتھ لندن لائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک انگریز نینی احمد کو سنبھالا کرتی تھی۔ تو سرپرائز اینیورسری کے لیے پلان کرنا ہے۔ اچھا، وہ پرجوش ہوئی لیکن اگلے ہی لمحے ٹھنڈی ہو کر بولی، تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری مدد کر سکتی ہو، مجھے کچھ شاپنگز کرنی ہوں گے، کچھ پریپریشنز کرنے ہوں گے۔ بھائی میں تو خود تھوڑی نالائق ہوں اس معاملے میں، رومانہ بہت اچھی ہے۔
کافی آ چکی تھی۔ اس نے سپ لیتے ہوئے کہا، ویسے انکل آنٹی کو کیا پسند ہے؟ یہ مجھے نہیں پتہ، یہ بھی روم کو پتہ ہوگا۔ انکل آنٹی؟ احمد نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھے رومان اور رومانہ کے لیے گفٹ لینا ہے، پارٹی ارینج کرنی ہے۔ موم ڈیڈ کے لیے نہیں؟ حور کے گلے میں کافی پھنسی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ٹھسکے کا گلا گھونٹا۔ کیا رومانہ کے لیے؟ آپ تو ہر وقت اس سے لڑتے ہیں۔ ارے تو وہ جیسی بھی ہے تو میرے بھائی کی بیوی۔ رومان بہت خوش ہو جائے گا۔ دیکھو میں ڈیکوریشن آئیڈیاز نکالے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا اور اس کا رخ خرم کی طرف کیا۔ وہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سے احمد یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، رکو میں وہیں آ رہا ہوں۔ وہ بینچ نما کرسی تھی۔ خرم کا سانس سینے میں اٹکا جب احمد بالکل اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ایک کرنٹ تھا جو اس کے وجود میں دوڑا، اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو، اف اف، اور جو اس کا چوڑا کندھا خرم کے کندھے سے ٹچ ہو رہا تھا، وہ سانس روک چکی تھی۔ وہ مسلسل تصویریں آگے پیچھے کر کے اسے کچھ دکھا رہا تھا، لیکن وہ تو جب دیکھتی نا جب اپنے حواسوں میں ہوتی۔ ہے احمد آپ سامنے ہی بیٹھ جائیں، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل۔ آخر کار اس نے کہہ ہی دیا۔ احمد نے موبائل سے نظر اٹھا کر ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اسی اثنا میں خرم نے بھی اسے دیکھا۔ ان چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے کافی قریب ہو گئے تھے۔ کیوں بھائی چپ رہا ہوں کیا تمہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا؟ اس کی سرگوشی نے خرم کی بس کر دی تھی۔ وہ سراسا کھسک کر اس سے دور ہوئی، لیکن پھر احمد نے اس کا ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لائک کریں گے تو میرے اندر انسپریشن آئے گی اور میں جلدی لکھ پاؤں گی۔ اللہ حافظ۔